الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان وهداة العميان وعلى من تبعهم أو تبع من تبعهم بالإحسان سيما على الإمام الذي فاق الأئمة والأقران وذاك من الدين حلاوة الإيمان حافظ السنن والآثار وآي القرآن ومبين الضعاف من الصحاح والحسان من قال في حقه سيد الإنس والجان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وحادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا. ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت سیدہ آمینہ کے لال رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، دانائے سبل مولائے کل، ختم الرسل خاصائے خاصان رسول، رب کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، والدہا کے سہنے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، علم نشاہ کے روشن سینے والے، ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی شان مظہریت والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی عبدیت والے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ کی سیر والے، شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور ہمارا آج کا یہ جمعۃ المبارک ہمارے یہاں حاضر ہونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے جنت الفردوس بھی عطا فرمائے، جنت میں حضور کا پڑوس بھی عطا فرمائے. آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. آج کا دن
حضرت سید پاک اس دنیا فانی سے پردہ فرما کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے پردہ فرما جانے سے اتنے غمزدہ ہوئے کہ حضور نے اس سال کو جس سال میں سیدہ پاک نے پردہ فرمایا، حضور نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ سال غم کا سال ہے، کیونکہ اس سال میری محبوبہ بیوی، میری غم گسار بیوی سے جو ایک ساتھ تھا وہ ختم ہوا ہے۔ اور سیدہ پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں کہ جب حضور کے عقد میں آئیں، حضور کے نکاح میں آئیں، تو مال و دولت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خیموں کی رسیاں جن قلوں سے باندھی جاتی تھیں وہ بھی سونے کے ہوا کرتے تھے، اتنی مالدار۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کا نکاح ہوا سیدہ پاک سے، تو نکاح کی پہلی رات آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ، ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا نبھا نہ ہو سکے، ہم اکٹھے نہ چل سکیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں تو ہر چیز آپ پر قربان کرنے والی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نبھا نہ ہو سکے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ حضور نے فرمایا خدیجہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، بڑا پیسہ ہو، اور میں سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دوں، میں غرباء و مساکین کی مدد کروں۔ اب تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تم بڑی امیر ہو سکتا ہے میں تمہارے پیسے کو، تمہارے مال کو غریبوں میں تقسیم کروں، مساکین کی مدد کروں، غرباء کی مدد کروں، تو مال تو تمہارا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں برا لگے اور اس بات پر ہو سکتا ہے ہمارا تنازع ہو جائے اور ہمارا نبھا نہ ہو سکے۔ میں قربان جاؤں جو سیدہ پاک نے الفاظ بولے، فرمایا کہ آپ یہ مت گمان کیجئے کہ آپ کے خرچ کرنے سے میں آپ سے تنازع کروں گی، خدیجہ تو آپ کے نکاح میں آئی بعد میں ہے، اس نے عہد پہلے کر لیا ہے کہ آج کے بعد جو کچھ خدیجہ کا ہے وہ خدیجہ کا نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے بعد میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میرے سونا، میرا چاندی، یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے۔ آپ جہاں خرچ کریں، جیسے خرچ کریں، جتنا خرچ کریں، آپ کو اجازت ہے، خدیجہ آپ سے کبھی سوال نہ کرے گی۔ میں نے عرض کیا کہ ایک عالم وہ تھا کہ جب سیدہ پاک آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ کے خیموں کی رسیاں جن قلوں سے باندھی جاتی تھی وہ بھی سونے کی تھیں، اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں سیدہ پاک نے میرے محبوب کے ساتھ پتے کھا کھا کر کے گزارا کیا، پتے کھا کھا کر کے شیب ابی طالب کے اندر جب محصوری ہوئی ہے
تو حضور کے ساتھ پتے کھا کر کے سیدہ پاک نے گزارا کیا، لیکن شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میرا تو اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی، میں نے آپ پر قربان کر دیا، آج مجھے پتے کھانے پڑ رہے ہیں۔ سیرت صحابیات کی، امہات المؤمنین کی جو سیرت ہے وہ ہماری خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر آج ہماری خواتین امہات المؤمنین کی زندگی کو پڑھیں تو کبھی اللہ سے شکوہ نہ کریں، کبھی اپنے خامن سے شکوہ نہ کریں۔ آج تھوڑا سا معاملہ خراب ہو جائے، خامد کا کاروبار خراب ہو جائے، خامد کی نوکری چلی جائے، پیسوں میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ایسی بدبخت عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ ساری زندگی بھی عیش و عشرت میں گزرا ہو، چند دن اسے پریشانی اور تنگی کے برداشت کرنے پڑے تو وہ خامد سے کہنے لگ جاتی ہے میں نے تو زندگی میں تیرے سے کبھی سکھ پایا ہی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ دکھی ہی رہی ہوں۔ اگر صبر دیکھنا ہے، شکر دیکھنا ہے تو ازواج مطہرات کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں کہ ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، پر نہ کبھی خامن سے شکوہ کیا نہ کبھی اللہ سے شکوہ کیا ہے۔ یہ ایک وقت وہ ہے کہ ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ کہلاتی ہیں سیدہ پاک، اور ایک وقت وہ ہے کہ شیب ابی طالب میں پتے کھا کر کے گزارا کیا جا رہا ہے۔ کہاں وہ عالم ہے، کہاں یہ عالم ہے، لیکن اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ مقام بھی تو پھر تبھی عطا ہوتا ہے نا، عزت اور شرف بھی تو تبھی ملتا ہے نا، درجات اور بلندیاں بھی تو تبھی عطا ہوتی ہیں نا۔ پھر وہ مقام بھی آ جایا کرتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب انسان اللہ کا شاکر بن جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے تو پھر یہ مقام آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات نے پھر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، سورہ احزاب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ ذرا سبحان اللہ پھر بولیں۔ انشاءاللہ عام وقت میں سبحان اللہ کہنے کا اجر بڑا ہے، پھر روزے کی حالت میں تو پھر اجر 70 گنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ فرمایا لوگوں میرا نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب میرا محبوب ہے۔ حضور کی محبت، حضور کی ناموس، حضور کی عزت تمہاری جانوں سے قریب ہے۔ کیا مطلب؟ کہ باقی ہر محبت اپنی جگہ پر ہے، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، پیسے کی محبت، گھر کی محبت، جائیداد کی محبت اپنی جگہ ہے، یہ تو حضور پر قربان ہے ہی ہے، لیکن جب حضور کی ناموس کی بات ہے تو پھر اپنی جان بھی حضور پر قربان ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، لوگو حضور کی ذات مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود،
محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا میری مثال لوگوں کی مثال پر ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو۔ آگ جل رہی ہے، جب آگ جل رہی ہوتی ہے پروانے بھی آتے ہیں، کیوں جی آتے ہیں نا، آگ جل رہی ہو پروانے آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری مثال لوگوں پر اس طرح مثال ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو، پروانے آتے ہیں، کیڑے آتے ہیں، وہ آگ کے اندر گرتے ہیں، جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ ان کو ہٹاتا ہے، سائیڈ پر کرتا ہے کہ آگ میں گر کے مر نہ جائیں، وہ پھر بھی مرتے ہیں، پھر بھی گرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میری مثال اسی طریقے سے ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے بچا رہا ہوں، تم پھر جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں جہنم سے دور کرنا چاہتا ہوں، تم پھر جہنم کی طرف چلتے جا رہے ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا لوگوں حضور تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ آقا نہیں چاہتے میرا کوئی امتی جہنم میں جائے، جہنم کا ایندھن بن جائے۔ اور اگلی بات فرمائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی ازواج جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ حضور کی جتنی بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں، اللہ نے انہیں امہات المؤمنین کا لقب عطا کیا ہے۔ اور جس کی بات آج میں کر رہا ہوں، جو مقصود مجلس بات ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ اپنی مال کو، اپنے پیسے کو، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا، حتیٰ کہ میرے نبی کے ساتھ وہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آقا کائنات علیہ السلام جب پہلی وحی آئی ہے، حضور گھبرا گئے، نہ جانے یہ کیا عمل ہے۔ آقا کائنات آئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، فرمایا خدیجہ یوں سا معاملہ ہوا ہے، آنے والا آیا جس نے مجھے سینے سے لگایا، مجھے دبایا اور مجھے کچھ پڑھایا۔ سیدہ پاک فرماتی ہے حضور آپ کو کیسے بھلا کچھ ہو سکتا ہے، آپ تو سچے ہیں، جب بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غم گساری کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، بھلا آپ کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا بھلا نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا غم گسار انسان ہو تو اس کا بھلا نقصان ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی غم گسار بیوی، اور کیسے غم گسار ہے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایات لے کر کے آئے، بلکہ پورا باب باندھ دیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں۔ فرمایا سمیت علیاً بالکوفۃ یقول، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، خیر نسائہا مریم بنت عمران وخیر نسائہا خدیجہ بنت خویلد۔ حضور نے فرمایا، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میں نے حضور سے سنا، حضور فرما رہے تھے، حضور کہہ رہے تھے یقول، حضور نے فرمایا خیر نسائہا مریم بنت عمران،
وخير نسائها خديجة بنت خويلد وأشار وكيع إلى السماء والأرض. حضور اس طرح اشارہ فرما رہے تھے کہ زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کے زمین تک. فرمایا بہترین اگر کوئی خواتین ہے مریم بن عمران ہے، خدیجہ بنت خویلد ہے. وہ بہترین خواتین ہیں. ایک تو مریم علیہ السلام ہیں، حضور نے اس طرح اشارہ کیا زمین سے آسمان، آسمان سے زمین کی طرف. فرمایا زمین و آسمان میں اگر کوئی بہترین عورتیں ہیں نا تو ایک تو مریم علیہ السلام ہے اور ایک میری بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا مقام اللہ نے عطا کیا، کیا شرف عطا کیا ہے. توجہ کیجئے گا، مسلم شریف کی حدیث ہے. ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور کے پاس آسمان سے جبریل آئے، جبریل امین حضور کے پاس آئے. تو جبریل آ کر کے فرماتے ہیں فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ قد اتت کا معها اناء فیہ ادام او طعام او شراب. فرمایا جبریل نے حضور خدیجہ آ رہی ہے آپ کی طرف، خدیجہ آ رہی ہیں، انہوں نے ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے جس میں کھانا بھی ہے جس میں پانی بھی ہے. آپ کے کھانے کا انتظام فرما کر کے خدیجہ آپ کی طرف آ رہی ہیں. فرمایا فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَئُوا عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا. جبریل امین نے فرمایا حضور خدیجہ کھانا لے کے آپ کی طرف آ رہی ہے. جب وہ آپ کے پاس آئے، جب آپ کے پاس پہنچ جائے، علیہ السلام من ربها، اللہ کا سلام خدیجہ کو دے دیجئے. کیا مقام ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے. کیا شرف ہے، کیا بلندی ہے، کیا درجات ہیں جسے اللہ سلام بھیجے. آج دنیا کا کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی افسر، کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کسی کو سلام بھیجے تو وہ تو پھولے نہیں سماتا، کہتا فلاں نے مجھے سلام دیا ہے. لیکن سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام کیا ہے. حضرت جبریل آ کے فرما رہے ہیں حضور خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. جب پہنچے تو علیہ السلام من ربها، جب پہنچے تو اللہ کا سلام دینا خدیجہ، اللہ تمہیں سلام بھیج رہا ہے. اللہ سلام دے رہا ہے. اور صرف اتنا نہیں، فرمایا وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ كَسَبٍ. اللہ کا سلام بھی دے دیجئے اور یہ خوشخبری بھی دے دیجئے اللہ نے خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. موتیوں کا گھر جنت میں اللہ نے بنایا ہوا ہے. لا صغب فیہ ولا نصب. فرمایا وہ ایسا گھر ہے جہاں پہ شور شرابہ بھی نہیں ہے، شور و غل بھی نہیں ہے، بڑا آرام دہ گھر ہے، بڑا سکون والا گھر ہے. اور آقا کائنات علیہ السلام نے کتنی محبت کی ہے. اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ میرے محبوب پہ قربان کیا ہے اور میرے نبی نے بھی آخری دم بظاہر ظاہری حیات طیبہ کے آخری ایام تک بھی میرے محبوب نے سیدہ پاک کی محبت کو بھلایا نہیں ہے. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب بھی بات ہوتی گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے،
تب بھی سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضور باہر جاتے ہیں تو ذکر کرتے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر اپنی محبوبہ بیوی کا ذکر کرتے ہیں، وہ صرف ذکر ہی نہیں کرتے۔ فرمایا وَإِن كَانَ لَيَسْمَعُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِيهَا إِلَىٰ خَلَائِهَا۔ فرمایا حضور جب بھی قربانی کرتے، جب بھی بکری ذبح کرتے، سب سے پہلے گوشت بنا کے فرماتے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کتنی محبت فرماتے ہیں کہ جانور ذبح کر کے گوشت بنا کے حضور فرماتے جاؤ پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر کے آؤ، ان کے گھر میں پہنچا کر کے آؤ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، فرمایا حضور جب بھی دیکھیں خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، خدیجہ کی بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ذرا ٹھیک کریں، گلا کھینچ رہا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوتی رہتی ہے۔ امی جان فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فَأَغْدَبْتُهُ يَوْمًا، حضور بات کر رہے تھے، میں ایک دن تھوڑے سے غصے میں آ گئی، میں نے کہا فَقُلْتُ خدیجہ، حضور جب دیکھو خدیجہ کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو انہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ خدیجہ، حضور آج بھی خدیجہ کی بات کر رہے ہیں، آج بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا عائشہ تم ایسے بات کیوں کر رہی ہو، انی قد رزقت حبہا، فرمایا اللہ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت کو رچا بسا دیا ہوا ہے۔ بھائی جو دل میں محبت ہے نا، یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اور ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا اس بوڑھی عورت کی بات کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہترین بیویاں عطا کی ہیں، جوان بیویاں بھی عطا کی ہیں، آپ پھر بھی جب دیکھو اس بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ امی جان فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات کہی حضور غصے میں آ گئے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عائشہ تم جتنی بھی بیویاں ہو خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا حضور اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ فرمایا جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، میرا ساتھ خدیجہ نے دیا تھا، جب کوئی میرا ساتھ نہ دے رہا تھا، ہر بندہ میری مخالفت کر رہا تھا، ہر بندہ میرے خلاف بات کر رہا تھا، خدیجہ میرا ساتھ دے رہی تھی۔ خدیجہ کہتی تھی یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائیں نہ، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، جب بھی مدد کی ضرورت ہوگی اللہ آپ کی مدد کو آئے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ فرمایا حضور نے جب میں پریشان ہوتا لوگ مجھے تانے مارتے، لوگ میرا مذاق کرتے، لوگ میری تضحیق کرتے، لوگ مجھے مذاق بناتے، لوگ مجھے تانے مارتے، میں پریشان ہو کر کے خدیجہ کے پاس آتا، میں بتاتا خدیجہ فلاں لوگ اس طرح مجھے باتیں کرتے ہیں۔ خدیجہ فرماتی یا رسول اللہ پھر کیا ہوا، یہ انبیاء پہلے جو گزرے ہیں ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، پھر کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں جب خدیجہ یہ بات کرتی تھی مجھے اطمینان ہو جاتا تھا۔ فرمایا جب وہ یہ بات کرتی تھی مجھے سکون مل جاتا تھا کہ انبیاء کے ساتھ پہلے بھی تو ہوا ہے۔ فرمایا جب سب میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے خدیجہ نے تب بھی میرا ساتھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں نا خالق کائنات مالک کائنات نے یہ مقام دیا ہے، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا مومنوں یہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور دنیا کی ماں کا مقام یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اف ولا تنہرہما، کبھی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ نکال لینا، کبھی اف بھی نہ کر دینا۔
یہ دنیا کی ماں کا مقام ہے، لیکن جو روحانی ماں ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جب بھی غمزدہ ہوئے سیدہ پاک نے سکون دیا، اطمینان دیا، تسلی دی، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا جب شیب ابی طالب کے اندر محصور ہوئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بھی، آپ کی بیٹیاں بھی وہاں پہ محصور ہیں۔ کھانے کو کچھ نہیں دیا جا رہا، پانی کو کچھ نہیں، پینے کے لیے پانی بھیجا جا رہا، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ سیدہ پاک بھی پتے کھا کے گزارا کیا، پر اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ہمارے اوپر تو ایسا کبھی منظر آیا ہی نہیں ہے، اتنی تکلیف تو کبھی آئی نہیں جتنی میرے محبوب پیغمبر نے برداشت کی ہے، آپ کے ازواج نے برداشت کی ہے، آپ کے اصحاب نے برداشت کی ہے۔ حضور نے تو اپنے بچوں کو یوں گود میں، دیکھو نا، آج کسی کا بیٹا یا بیٹی ہاتھوں میں دم توڑ جائے، لوگ تسلی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے غم میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ اظہار افسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام یوں اپنے بازوں کے اوپر حضرت ابراہیم کو ڈالا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بازوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دم توڑ رہے ہیں، محبوب کائنات علیہ السلام نے یوں اٹھایا ہے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ گئی ہیں، میرے نبی کے آنسو یوں داڑھی کو تر کر رہے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا، اللہ بے شک بیٹے کی محبت نے مجھے رلا دی ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، لیکن میں قطعاً وہ جملہ نہیں بولوں گا جو تجھے ناراض کرے۔ اللہ جو تیری نافرمانی میں جملہ ہو محمد کی زبان پہ آ نہیں سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم میں شکر کے کلمے ہی بولوں گا۔ اللہ اولاد دینے والا بھی تو ہے، لے جانے والا بھی تو ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں بیٹے کی میت کو اٹھایا ہوئے، دشمنان اسلام اور سب سے بڑا دشمن آپ کا چچا ابو لہب ہے، اس نے بکواس کرنا شروع کر دی، آواز پھیلانا شروع کر دی، لوگوں میں بات کرنا شروع کر دی کہ معاذ اللہ محمد تو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کٹا ہو گیا ہے، معاذ اللہ اس کی نسل کٹ گئی ہے، نسل ختم ہو گئی ہے، اس کا تو بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے فرمایا، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، یہ لوگ کہتے ہیں تیرا نام لیوا نہ ہوگا، ان کا نام مٹ جائے گا، تیرا نام قیامت کی صبح تک چمکتا دھمکتا رہے گا۔ فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، اِنَّا اعطیناک الکوثر، میرے نبی یہ لوگ کہتے ہیں تیرا نام مٹ جائے گا، لیکن میں نے تو ایسی خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ان کی اولادیں مٹ جائیں گی، تیری اولاد قیامت تک چلتی رہے گی۔ حضور علیہ السلام جب بھی غمزدہ ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کی تصحیح فرمائی، لیکن پہلے اپنے محبوب کو غم گسار بیوی عطا فرمائی۔ جب بھی یہ مسئلہ بنا، حضور جب بھی پریشان ہوئے، سیدہ خدیجہ نے فرمایا حضور پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آقا کائنات علیہ السلام کی محبت اور پیار یہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سب کچھ میرے محبوب پہ قربان کیا، سب کچھ میرے نبی پہ چھوڑ دیا، آج وہ وقت آیا ہے سیدہ پاک حضور کو غم دے کر کے، جدائی دے کر کے جا رہی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ سال غم کا سال ہے، کیونکہ اس سال میری بیوی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی ہے، اور حضور نے بھی آپ کی وفاؤں کو کبھی نہیں بھلایا،
آپ کی وفاؤں کو ہمیشہ یاد رکھا، آپ کی محبت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آقا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ جیسی عورت کوئی نہیں ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، فرمایا اللہ کریم نے دنیا میں اگر کسی کو مقام دیا ہے، اللہ نے بڑے مردوں کو مقام دیا ہے، بڑے مقام سے نوازا ہے، بڑے مرد نے مقام پایا ہے، لیکن خواتین میں اگر سب سے زیادہ کسی نے مقام پایا ہے، سب سے زیادہ کسی نے مرتبہ پایا ہے، فرمایا وَلَمْ يَكْمِلُ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمِ ابْنَتِ عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ آقا کائنات نے فرمایا مردوں کو تو بڑا بڑا مقام عطا ہوا ہے، لیکن عورتوں میں اگر کسی کو مقام ملے، کسی کو عزت ملی ہے، فرمایا سب سے زیادہ مقام مریم بنت عمران کو ملا ہے، آسیہ کو ملا ہے جو فرعون کی بیوی تھی، فرمایا خدیجہ کو ملا گئے اور میری عائشہ کو مقام ملا ہے۔ اور فرمایا فضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا اور یہ جو میری بیوی عائشہ ہے اس کا مقام اس طرح ہے جیسے عام کھانے کے اوپر سرید کو مقام ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے محبت بھی کی ہے اور کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ جو عورت کو بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، یہ ہمارا گندہ معاشرہ ہے جو عورت کو مقام نہیں دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مقام عطا کیا ہے، بیوی کو، عورت کو بیوی ہونے کا مقام ہے تو وہ بھی بتایا ہے کون سا مقام ہے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کا مقام سمجھایا ہے، اگر بہن ہے تو بہن کا مقام سمجھایا ہے، اگر عورت ماں ہے تو حضور نے عورت ماں کا مقام سمجھایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق تمام معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔